بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرقبون فی مؤمن، تعمیم بعد تخصیص ہے، نہیں لحاظ کرتے فی مؤمن کسی مسلمان کے حق میں الا رشتہ داری کا ولا ذمتن اور نہ آل کا، واولئک هم المعتدون، یہی لوگ ہیں معتدون حد سے نکلنے والے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں کفر اور شرک سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم الآیات دلائل کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا اب ذرا خیال کرو، ان نَكَثُوا کے دو معنی ہیں، ایک معنی کر رہا ہوں میں، ان نَكَثُوا پہلے حاشیہ چلو دیکھ لو، نَكَثُوا کی ضمیر سے اگر بنو کنانہ اور بنو سمورہ مراد ہوں جو عہد پر قائم تھے تو کلمہ ان اپنے معنی موصولہ پر یعنی شرط والے معنی پر ہوگا۔ اگر اس سے عہد توڑنے والے مشرکین مراد ہوں تو ان بے معنی اذا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نقض عہد مشکوک نہیں تھا بلکہ یقیناً واقع ہو چکا تھا۔ سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ ان ناکاسو سے مراد کون لے؟ وہ جن کا عہد باقی ہے، تو ان اپنے موصولہ میں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ اگر توڑ دیں وہ ایمانہم اپنے عہدوں کو، من بعد عہدہم اپنے عہدوں کے بعد، وطعنوا فی دینکم اور تان کریں عیب لگائیں تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر تو مارو کفر کے سرداروں کو، انہم لا ایمان لہم ان کا کوئی عہد نہیں تمہارے لیے، لعلہم ینتہون تاکہ وہ بچتے ہوں۔ کیا سمجھے ہو؟ ان کو شرط والے معنی میں رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ بنی زمرہ اور بنی کنانہ وہ اپنا عہد توڑ دیں تو تم بھی ان کے ساتھ کارروائی کرو، لیکن زیادہ صحیح معنی ان بے معنی اذا ہے، اور مراد اس سے وہ مشرک ہیں بنو نذیر وغیرہ جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا، وہ مراد ہیں۔ اور معنی کیا ہے؟ بَإِذَا ان نَكَثُوا بَإِذَا نَكَثُوا اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے عہد توڑ دیا، من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے بعد، اور تمہارے دین پر عیب لگایا، فقاتلوا پھر تم کیوں سست بنتے ہو، قتل کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عہد توڑ دیا اور تمہارے دین میں عیب نکالے، فقاتلوا ائمۃ الکفر پس مارو کفر کے اماموں کو، ائمۃ بولو ائمۃ شیعہ کہتے ہیں امام جہاں پر بھی آتے ہیں ہمارے 12 امام مراد ہیں۔ قرآن میں امام کا لفظ ہے تو مخصوص امامت والا نظریہ، 12 امام، ہم کہتے ہیں آ گیا تمہارے 12 امام، تم کہتے ہو امامت سے مراد 12 امام ہیں، تو آؤ ذرا یہ بھی پچاؤ نا، فقاتلوا ائمۃ الکفر مارو کفر کے اماموں کو۔ امام کا لفظ آیا کہ نہ آیا؟ وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امام بے معنی سردار ہے، ائمۃ الکفر کفر کے اماموں کو، انہم لا ایمان لہم اس لیے کہ ان کا کوئی عہد نہیں تاکہ وہ رکیں۔ یہاں ائمۃ الکفر سے مراد سرداران اطراف مکہ ہیں، مکہ کے اطراف کے جو بڑے بڑے سرغنے کافر ہیں وہ مراد ہیں۔ الا تقاتلون قوما، اب خیال کرو ایک بات سمجھ لو، یہ الا تقاتلون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ترغیب الال جہاد۔ اب تھوڑا سا جواب دیتے ہو نا جلدی سا تو انشاءاللہ 10ویں پارے سے پار گزرتے ہیں۔ ہاں اب مشکل کوئی نہیں ہے،
اب صرف چند باتیں آئیں گی، لمبی قابل بات چیز کوئی نہیں، صرف قانون سمجھنے ہیں عبارت۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الا تقاتلون کے نیچے کیا ہے؟ ترغیب الال جہاد، ترغیب الال قتال کی 3 وجوہ ذکر ہوگی۔ قتال لڑائی پر ابھارا جائے گا، کتنی وجہ بیان کرے گا قرآن؟ 3 وجہ۔ ایک وجہ کہ ان کی طرف سے آج شکنی ہے لہذا ان سے لڑو۔ نمبر 2 دوسری وجہ، انہوں نے میرے رسول کو مکہ سے نکالا، مسلمانوں کو نکالا، لہذا ان سے لڑو۔ نمبر 3 لڑنے کی ابتدا انہوں نے کی ہے لہذا ان سے لڑو۔ کتنی وجہ آئیں گی؟ 3 وجوہ ثلاثہ للقتال، یہ 3 وجہ آئیں گی۔ اب ذرا دیکھتے ہو نیچے کچھ لکھا بھی ہے، الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں لڑتے تم ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، کہ توڑ ڈالا انہوں نے عہد اپنے، بہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا رسول پاک کے نکالنے کا۔ دیکھا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ مکے والے مراد نہیں، مکے والوں نے تو رسول کو نکالا تھا، اور جہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے تعاون کیا، ہمو رسول کو مکے سے نکالنے پر تعاون کیا اطراف مکہ کے لوگ، وہم، اور وہی ہیں بدعوکم، جنہوں نے ابتدا کی تم سے جنگ کی۔ کتنے اسباب آ گئے؟ پہلا نکثو، عہد توڑنا، دوسرا ہمو، رسول پاک کے ہجرت میں محرک بننا، اور تیسرا ہم بدعوکم اول مرۃ اتخشونہم، یہ ترغیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑائی کرو ان سے، عذاب دیتا ہے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور رسوا کرتا ہے ان کو۔ جہاں پر 5 وعدے آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم، ان سے لڑو، یہی مقصود ہے سورت کا جہاد۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے لڑو، کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ مشرکوں کو سزا دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، اللہ مشرکوں کو سزا دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، انتقام کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک انتقام ہوتا ہے کسی نے کسی کو مارا، اب ایک طالب علم نے دوسرے کو مارا، یہ طالب علم آیا استاد کو شکایت لگائی، استاد نے یہ بات کی تو چلا جا میں اس کو سزا دے لیتا ہوں، وہ طالب علم مظلوم چلا گیا اور ظالم کو استاد نے کان پکڑوا دیے، لیکن وہ مظلوم دیکھ نہیں رہا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استاد نے کہہ دیا وہ جو مظلوم طالب علم تھا کہ تو یہاں پر کھڑا ہو، اور اس ظالم طالب علم کو کہا کان پکڑ، اب وہ ذرا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو مزہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، اس انتقام کی چسپ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ ایک تیسری حالت بھی ہے، تیسری حالت یہ ہے استاد نے مظلوم طالب علم کو کہا یہ ڈنڈا لو اور اس کو 2-4 اپنے ہاتھ سے لگاؤ، تو اس میں مزہ زیادہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ نے تینوں طریقے رکھے۔ پہلی قوموں میں یہ طریقہ تھا، اللہ نبی کو اور مومنوں کو بستی سے نکال لیتے اور پیچھے قوموں کو تباہ کر دیتے، ان پہ عذاب آتا، تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا یہ ہوا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون کو ڈبویا اور ساری مظلوم قوم فرعون کا ڈوبنا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلے کی نسبت کامل طریقہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شان سب سے اونچا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا قاتلوہم، صحابہ کو فرمایا تلواریں لو اور اپنے ہاتھ سے مشرکوں کا رگڑا نکال۔ مزہ تو آیا ہے نا؟ ابو جہل نے اتنا تنگ کیا،
تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں بھی کمزور تھی. ابن مسعود کا وجود کمزور تھا، لیکن جب ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا، گرایا تو لڑکوں نے تھا، لیکن جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوگا، ابو جہل نیچے پڑا ہوگا، ابن مسعود اوپر بیٹھا ہوگا سینے پہ چڑھ کے، تو مزہ آیا ہوگا یا نہیں؟ رگڑا جب لگ رہا ہوگا. یہ مقصد ہے، یہی مزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم، کہ 13 سال تم نے مظلومی کی زندگی دیکھی اور قسم و قسم کے ظلم تم پہ ہوئے. اب میں اللہ کہتا ہوں قاتلوہم، اب لو ڈنڈے اور پڑ جاؤ مشرکوں پر. قاتلوہم یعذبہم اللہ، عذاب دیتا ہے اللہ ان کافروں مشرکوں کو، بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھ تمہارے ہوں، گردنیں ان کی ہوں، ڈنڈے تمہارے ہوں، وجود ان کا ہو. وَيُخْزِهِمْ، دوسرا وعدہ، ذرا تلواریں اٹھا کے نکلو تا صحیح. یُخْزِهِمْ، اللہ ان کافروں کو ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تیسرا وعدہ، اور نصرت کرے گا تمہاری ان پر. اب دیکھو نا نصرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ساری دنیا کی آگ برسی ہے افغانستان میں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ ساری دنیا کی آگ اور ساری دنیا کی سپر طاقتیں، وہ سپر طاقتیں ساری اکٹھی ہوئی، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے آگ برسائی. دنیا کا اسلحے کے تجربے ہوئے، لیکن آگ برسانے والے تھک گئے اور وہ اب واپس جا رہے ہیں. طالبان اب بھی ڈنڈے اٹھا کر اسی طرح کھڑے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی تو خدا کی نصرت ہے. او بزرگوں، اب ایک طرف پوری دنیا کی طاقتیں ہوں، خوراکیں ہوں، پوری دنیا کا اسلحہ ہو، جدید قسم کے آلات ہوں، سارا نظام ہو، اور ایک طرف آپ جیسے بزرگ ہوں جن کو روٹی کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، طالب علم ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کی لڑکی کسی طالب علم پر فریفتہ ہو گئی، بزرگوں سے سنا ہے. تو یہ کیا ہوگا چمک چمک کے میک اپ شیکپ کر کے، تو اس نے اصرار کیا کہ میں اسی طالب علم سے شادی کروں گی. اس کو بندوں نے سمجھایا بھائی طالب علم کے ساتھ کیا شادی کرے گی، یہ سارے فارغ ہوتے، طالب علم کے ساتھ شادی نہ کر. اس نے کہا نہیں، بس جو بھی ہو شادی اسی کے ساتھ کروں گی. تو خوش قسمت تھا، وزیر بھی خوش قسمت تھا. اس نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، ان کی طالب علموں کی دعوت کرتے ہیں. دعوت کر دی. اب کہتے ہیں شہزادی کو کہتے ہیں اب ذرا دیکھنا، دودھ دیا اور دودھ والے برتن میں اتنا بڑا تنکا بھی ڈال دیا، تنکا. اب وہ دودھ پھر رہا ہے، جس طالب علم کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ پھونک مارتے ہیں تنکا پیچھے، اور وہ پوری مجلس سے دودھ پھر آیا. سب طالب علموں نے پی لیا. وزیر نے کہا اب ذرا دیکھ تنکا ہے اندر. اس نے کہا ہے. اس نے کہا ایسی نکمی قوم ہے، تنکا نکالنے کے لیے تیار کوئی نہیں، جو بھی آیا پھونک مارتا گیا. تو ان کے ساتھ شادی کرے گی تو کیا کون سا پہاڑ حاصل ہوگا، چھوڑ دے. تب اسے جا کے پتا چلا اور بیچاری بچ گئی. سمجھ آئیے بات؟ اب ایسے سیدھے سادے لوگ لیکن ڈٹے ہیں جناب، نہ کلاشن کوفوں کی پرواہ، نہ اوپر بمباری کی پرواہ، اور دنیا کے اعتبار سے اتنے سادی قوم، ان کو ایک کام کہو تیسرا کر کے آتے اور وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ سوائے اللہ کی نصرت سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کی نصرت ہے. نہ پیسوں والوں کا پیسہ کام آ رہا ہے، نہ اسلحے. ڈنڈے شنڈے اٹھا کے ان کو دیکھو، ڈنڈے اٹھا کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی یہ بندوقیں 12 بور سے ہوائی جہازوں کو، ان کے تیاروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش تو کرتے ہیں چاہے گولی لگے یا نہ لگے اپنی طرف سے. اچھا پھر
इनको तो फिक्र होती है ना मरने की, तो वो मौत की इंतजार में होते हैं, चंगाए मरे और जन्नत में पहुंचे। वो ऐसा ज़हन बनता है, वो मौत की तैयारी में होते हैं, तो उनको परवाह फिर भी कोई नहीं। एक दफा ज़हन बन जाए बच गया तब भी कामयाब है, मर गया तब भी कामयाब है, कोई मसला नहीं। इसलिए फरमाया तुम जरा तकड़े पियो कातिलू हो, जरा डंडे शंडे उठाओ तो सही, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसी आयत से किसी ने कहा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह फरमाते हैं कातिलूहुम, कमर बांधो तो सही ना, युखदेहिम, अल्लाह का वादा है तुम्हारे मुकाबिल, अल्लाह काफरों को जलील करके रख देगा और नुसरत करेगा तुम्हारी उनके खिलाफ। वयजफे सुदूर कौमिन मोमिनीन, चौथा वादा, और ठंडा कर देगा सीने ईमान वालों के, अल्लाह ईमान वालों के सीनों को ठंडा कर देगा। वयुद्हिब, और पांचवा